اب بلوچستان کا کیا جو کچھ ہو رہا ہے اس کی ذرا مماثلت لے لیں، ایسٹ پاکستان سے ذرا مماثلت لے لیں کہ جو کچھ وہاں 65 کی جنگ کے بعد ہندوستان نے یہ سوچا کہ اب ان کو شاید اس طرح مات نہیں دی جا سکتی ہے، وہ پلاننگ کی گئی، اگر صلاح کنسپیرسی ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے بنگالیوں میں اتنی نفرت آ گئی آپ کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، آپ کے ویسٹ پاکستان کے خلاف، جس طرح ابھی اگر بلوچستان میں کوئی جائے تو باہر سے تو وہ جو ہے لوگ، ہم گئے تو انہوں نے کہا تجھے تو ادھر کر دیں گے کیونکہ تو بلوچ ہے، لیکن دوسرا پنجابی شناختی کارڈ دیکھ کر ہمیں تو گولیاں ماریں گے۔ تو یہ منافرت جو اس وقت پھیلی ہے بدقسمتی سے، اس کی مماثلت ذرا دیکھیں، ہندوستان لمبی پلاننگ پھر کر رہا ہے اور پاکستان کو پھر توڑنے کے لیے جو ہے وہ پوری طرح جو ہے کار فرما ہے، اور ہمارے جو حکمران ہیں ماشاءاللہ ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسی طرح یحییٰ خان نے جس طرح کہا تھا کہ I want the soil of Bengal minus the Bengalis، اس نے کہا یہ کیڑے مکوڑے ہیں عوام، جس طرح اب ہماری حکومت کہتی ہے کہ بلوچستان کے باسی تو جو ہے یہ سارے ہی غدار ہیں، اور غداری کا فتوے جو ہے اور یہ کفر کے فتوے ہم جب سے پاکستان بنا ہے ہم سنتے آئے ہیں، اور یہ ہمیں جو ہے کسی کے جو ہے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے حب الوطنی کی۔ اب دیکھیں اب باتیں کر رہے ہیں کہ جی مرکز کو مضبوط کیا جائے اور یہ NFC ایوارڈ کو ختم کیا جائے۔ مجھے بتائیں کہ یہ اگر آپ وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام نہیں چلاتے تو بلوچ کی جو ہے وہ زبان مختلف ہے، اس کا جو ہے کلچر مختلف ہے، اس کی جو ہے اپنی بود و باش مختلف ہے، اس کا اپنا رہن سہن، اسی طرح سندھی کا اپنا کلچر ہے، اسی طرح پنجابی کا اپنا کلچر ہے، پشتون کا اپنا کلچر ہے، KP کے میں جو باسی ہیں، تو اس کو ایک وفاقی پارلیمانی جمہوری نظام ہی متحد کر کے اور پاکستان کا عمرانی معاہدے پر عمل سے ہی پاکستان پھل پھول سکتا ہے اور پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے۔ کیوں ہمارے ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی ہے کہ 73 کا آئین جو عمرانی معاہدہ ہے جو متفقہ طور پر بنا تھا، اور پھر 18ویں ترمیم بھی متفقہ طور پر پاس کی گئی تھی، جس میں 135 وہ جو مندرجات آئے اور اس میں جو ہے ڈکٹیٹرز کو اٹھا کے باہر پھینک دیا گیا اور پیمندکاری بھی اس کی جو ہے ختم کر دی گئی، روح کو بحال کیا گیا۔ اور اسی کو اگر دیکھیں آپ میثاق جمہوریت جو مئی 2006 رانی شہید بے نظیر بھٹو اور محترم نواز شریف کے درمیان منضبط ہوا تھا، میں بھی موجود تھا وہاں، ذرا اس کی آپ 34 شکیں ساری پڑھ لیں، ساری یہ دو پارٹیز نے منضبط کی تھیں، یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نواز نے، وہ ایک ایک چیز کی جو ہے وہ اس کی انحراف کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اس میں یہ تھا کہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے ہم حکومت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، نہ سیاسی جماعت گرانے دیں گے، نہ بنانے دیں گے، اور کسی کی بساخیوں پر چڑھ کے اقتدار میں نہیں آئیں گے، صاف اور شفاف جو ہے الیکشنز کروائیں گے، غیر جانبدار الیکشن کمیشن آف پاکستان ہوگی، آزاد عدلیہ ہوگی، اور کوئی انتقامی مقدمات نہیں درج کیے جائیں گے کسی کے خلاف۔ اب ذرا آپ خود ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، 263 سال سزا کی ہے ڈاکٹر یاسمین کو، 263 سال سزا کی ہے اسے مختلف مقدمات میں، اور ہمارا جو لیڈر آف دی اپوزیشن تھا قومی اسمبلی میں عمر ایوب، اس کو 50 سال سزا کی ہے اور اس کو ڈسکوالیفائی کر دیا ہے۔ ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن جو سینٹ میں تھا شبلی فراز، اس کو بھی ڈسکوالیفائی کر کے اس کی سیٹ خالی کر کے اس کو جو ہے 50 سال سزا کروائی ہے۔ بچر صاحب جو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی میں تھا، اس کو بھی سزا کر کے ڈسکوالیفائی کر کے 50 سال سزا کروائی۔ او بابا، اس طرح سے یہ انتقال، اور ڈاکٹر یاسمین کے ساتھ بے شمار ہمارے جو ہے MNAs اور MPAs اور سینیٹرز کو بھی اسی طرح سزائیں کروا کے تو آپ نے جو ہے پابا سلاسل کر کے ان کی سیٹیں بھی چھین لی ہیں، اور اس طرح آپ نے 2/3 بنائی۔ ہماری جو نشستیں تھیں مخصوص نشستیں، 180 سیٹیں جیتتی ہیں عمران خان نے، ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، 180 سیٹیں جیتنے والا تو جیل میں جو ہے 4 سال سے یا 3 سال سے، اور جو ہارا ہے محترم نواز شریف صاحب ڈاکٹر یاسمین سے ہارے ہوئے ہیں۔ میرے تو ساتھ والا حلقہ ہے جہاں سے میں جیتا ہوں، میرے ساتھ والے حلقے سے وہ ساری دنیا جانتی ہے ہارے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ 80 سالہ بیچاری کو 216 سال سزا کرائی ہوئی ہے،
اور وہ جیل میں کینسر سروائیور ہے, وہ جیل میں پڑی ہے, اور پاپا روم ہمارے جو ہے ان کا بھائی صاحب ایک وزیر اعظم ہے, اور دختر نیک اختر ان کی پنجاب کی جو ہے وہ دبنگ وزیر اعلیٰ ہے. تو یہ مذاق اب دیکھیں, کہتے ہیں جی ہمارا صوبہ ہمارا صوبہ. او بھائی تمہارے صوبے میں سے 2 فورن اور لیڈیز کو لا کر جتنی بے حیائی اور بے شرمی سے ان کا عزتیں تار تار کی گئی ہیں, دنیا میں ہماری ساری جو ہے پاکستان کا امیج بدنام کیا گیا ہے. اور اس میں کس کا نام آ رہا ہے؟ ماشاءاللہ آپ کے سارے ساروں کے سامنے ہے. تو جب یہ میں کہتا ہوں کہ کیوں استعفیٰ نہیں دیتے وہ, اگر ان کا بیٹا اور ان کے بیٹے کا یعنی ان کا نواسا اگر بے گناہ ہے تو پھر کرنے دیں. کیوں ڈی آئی جی جاتا ہے میجسٹریٹ کے گھر میں, کیوں پولیس والے جاتے ہیں رات کو 1 بجے اور کہتے ہیں اٹھو اور یہ بیان اس کا جو ہے 164 کا بیان قلم بند کرو. یہ تو اس دبنگ میجسٹریٹ تھا, اس کو اللہ نے ہمت دی اور اس کی وجہ سے جو ہے پرچہ ان پہ بھی ہو گیا. لیکن اب دیکھیں ساری یہ کاوش کی جا رہی ہے کہ یہ تو خود وکٹم تھا جی, یہ رضا ڈار صاحب تو خود وکٹم تھے. یہ تو ان کو ساروں کو بچانے کی کوشش اب بھی کی گئی ہے اور ان کو باہر بھیج دیا گیا. باہر جو کچھ ان کے بیانات آئیں گے وہ بھی پاکستان کی کتنی عزت افزائی ہوگی اس کا آپ خود جو ہے اندازہ لگا لیجئے گا. ہمارے بلوچ بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, بلوچوں میں جب عورت جاتی تھی دوپٹہ پھینکتی تھی, یقین کریں جنگیں بند ہو جاتی, جنگیں بند ہو جاتی. اس حکومت کا یہ ترہ امتیاز ہے کہ اس نے عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا ہے. یہاں ایمان مزاری کو دیکھیے, ٹویٹ کرنے پر اس کو 50 سال سزا کی ہے او بھائی, اور اپیل اس کی کوئی نہیں لگاتا ہے, اس لیے کہ ماشاءاللہ جو انہوں نے 18ویں ترمیم میں کہا تھا کہ سینئر موسٹ جج ول بی دی چیف جسٹس آف پاکستان, وہ بھٹو صاحب کے نواسے اور رانی شہید بے نظیر کے بیٹے نے ہلکان ہو کر 26ویں ترمیم جس طرح سے کروائی ہے, اور جس طرح سے اس 18ویں ترمیم تو کیا باپ کے آئین کو بھی, باپ کے 73 کے آئین کو بھی منہدم کر دیا. کیونکہ یہ آئین جو ہے 73 کا یہ ٹرائکوٹمی آف پاور پر بیسڈ تھا. یہ 3 ستون تھے اس کا, اور سب سے اہم ستون اس کا عدلیہ تھا جو واچ ڈاگ تھا آپ کی ایگزیکٹو کی دسترس اور زیادتیوں کو, وہ اس پہ نظر بھی رکھتا تھا اور اس کا ازالہ بھی کرتا تھا. آپ نے تو عدلیہ کو منہدم کر کے تابع کر دیا ایگزیکٹو کے, تو آپ کا 73 کا آئین تو ختم ہو گیا. بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی, رانی شہید بے نظیر بھٹو کی روح تڑپ رہی ہوگی کہ جس آئین, جس نظام, جس عمرانی معاہدے کو ہم نے اتنی محنت سے, اور نہ صرف وہ اپنے باپ پر بھی ماشاءاللہ جو 18ویں ترمیم تھی یہ ان کے والد صاحب کا ترہ امتیاز تھا, اور بار بار کہتے تھے, اس میں فخر لیتے تھے کہ میں نے اپنے تئیں جو مرکوز سارے اختیارات تھے میں نے عوام کو, پارلیمان کو واپس دے دیے, واپس کر دیے. ارے اس لیے واپس کیے تھے کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم میں آپ کا جو ہے بیٹا وہ ساروں کو منہدم کر کے اس کا بھی جو ہے اتنا روپ لائے کہ ختم کر دے سارا سلسلے کو. اور پھر 26ویں اور 27ویں ترمیم کی ذرا روح کو دیکھیے گا, اس نے کیا کیا ہے. 126 آرٹیکل ہے کہ کوئی قانون اسلام اور شرع کے خلاف نہیں بنایا گیا. یہاں تو تینوں افواج کے جو سربراہان ہیں ان کا بھی, اور صدر صاحب کا بھی تا حیات استثناء ہے, یعنی وہ مرنے کے بعد بھی ان سے کوئی نہیں پوچھ سکتا. وہ آئین کو توڑ دیں, آرٹیکل 6 کدھر گیا, آئین کدھر گیا. آرٹیکل 6 تو کہتا ہے جو بھی کھلواڑ کرے گا آئین کے ساتھ اس کو سزائے موت ہوگی. سب سے بڑا ہے اور ایک واحد جرم ہے جو آئین کے اندر درج ہے, وہ آئین سے کھلواڑ ہے, اس لیے کہ وہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کی زندگیوں کا احاطہ کرتا ہے اور وہ سارے جو ہے نظام اس کے اوپر چلتا ہے. سو اس کو اتنا زیادہ کیا گیا, لیکن آئین میں یہ 27ویں ترمیم کر کے اس کو ختم کر دیا گیا ماشاءاللہ. اب سربراہان جو مرضی آئین پہ کے ساتھ کرے توڑے, یہ 28ویں ترمیم میں اپنے آپ کو جو ہے صدر پاکستان بنا دے, وردی کے ساتھ بیٹھ جائیں, جو مرضی کریں, انہوں نے اسی تنخواہ پہ کام. تو یہ دیکھیں بڑا خوفناک کھیل کھیلا جا رہا ہے. 65 میں جو ہے جنگ کا نتیجہ ہم نے 71 میں دیکھا, اور وہ دنیا کی بدترین عسکری شکست. 93,000 فوجیوں نے اروڑا کے قدموں پر جو ہے سرنڈر کیا تھا بغیر گولی چلائے ہوئے, اور عوام اس لیے کہ ان کی خلاف ہو گئی. اور اب بھی وہی مذاق کیا جا رہا ہے کہ 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے اس کو جیل میں ڈالا ہوا ہے, 17 سیٹیں جیتنے والا. اس وقت یہ تھا کہ جو اس کو 160 سیٹیں ملی تھی, 160 سیٹیں جیتنے والے کو جیل میں کر دیا تھا. اس کی پارٹی آدھی توڑ کر جو ہے نامینیٹ کر دیے تھے, وہاں جماعت اسلامی ان کی سہولت کار بنی, نامزد کر دی, اور 1 سیٹ جیتنے والا امین الدین کو جو ہے آپ نے پرائم منسٹر آف پاکستان بنا دیا تھا. تو کیا چل سکا تھا وہ نظام؟
کیا وہ چل سکا تھا؟ آپ نے ملک کو جو ہے برقرار رکھ سکا تھا؟ اب آپ پھر وہی مذاق کر رہے ہیں. تو یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں. اب پھر ہندوستان کے ٹریپ میں آپ آ رہے ہیں. اس وقت اگرتلہ بنی تھی، اب آپ بار بار کہتے ہیں کہ خوارج الہندوستان، ان کا نام لیتے ہیں، ہر واردات میں ان کا نام لیتے. تو پھر بھی آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان، اور آپ اس کے جو ہے گولیاں مار کے، کیا یہ حل ہے؟ دیکھیں، گولیاں مارنا، تشدد کرنا، جبر کرنا، لاٹھی گولی کی سرکار کبھی بھی نہیں چل سکتی ہے. تو خدا را آپ ہوش کے ناخن لیں. یہ بات جو اتنی معززین نے اور سارے صوبے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ جو آپ کو دے رہے ہیں، سب سے پہلے آپ جس طرح اس نے بلاول نے بھی کہا، میں انڈورس کرتا ہوں اس کو، کہ ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں، ڈیفنس منسٹر کو ڈسمس کریں. کشمیر کا ایشو آیا ہے، کشمیر میں وہ کہتا ہے راولہ کوٹ کے کشمیری ہی نہیں ہے. یعنی وہ بجائے اس کے کہ ان کو پیسیفائی کرتا، وہ جلتی پر دیا تیل چھڑکنے کے مترادف ہے. تو ایک یہ کریں. دوسرا، ہمارے فارن منسٹر صاحب ماشاءاللہ جو کچھ انہوں نے، یہ جس انداز سے ان کا نام آ رہا ہے اور جس طریقے سے یہ کیا جا رہا ہے، پہلے تو جب ڈان لیک آئی تھی تو آپ نے ایک منسٹر کو جو ہے قربان کر کے تو نظام چلتے رہے تھے. محترم نواز شریف صاحب کی کابینہ چلتی رہی. اب کیوں نہیں آپ کرتے ہیں؟ اور پھر جہاں تک تعلق ہے یہ ہمارے دبنگ قسم کے انٹیریئر منسٹر کا، جو کچھ ملک میں حالات ہو رہے ہیں، یہاں جیسے کہا گیا کہ ایک ریل کا ایکسیڈنٹ ہو تو مہذب ملکوں میں ریلوے منسٹر ریزائن کرتا ہے، اس کو بھی فوراً مستعفی ہونا چاہیے یا ڈسمس کرنا چاہیے. کم از کم کچھ تو لوگوں کی اشک شوئی ہو کہ واقعی یہ حکومت سنجیدگی سے عوامی مسائل کو اور معاملات کو یہ دیکھنا چاہتی ہے آگے باقی جہاں تک تعلق ہے، اچکزئی صاحب نے بارہا جا کے ان کے پرائم منسٹر، ہم مانتے نہیں ہیں فارم 47 کا، لیکن باہر کیف نیگوسیشن سے بھی ہم نے تو بار ہاتھ بھیڑا ہے. لیکن جب انہیں کہا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کروا دو تو وہ کہتے ہیں پوچھ کے بتاؤں گا. تو پوچھ کے جس سے بتانی ہے بھائی آپ پوچھ لیں جو بھی آپ نے کرنا ہے، لیکن خدا را جب وہ ملک نہیں چلا سک رہے ہیں تو پھر آئیے ہوش کے ناخن لیں، ہم مل کر بیٹھیں اور پاکستان باقی کو بچائیں. پاکستان کے آئین کو اپنی اصلی شکل میں بحال کرنے سے، عدلیہ کو آزاد کرنے سے، الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہونے سے، شفاف الیکشن سے، یہی آپ کی وفاق کا حل ہے. اور جب تک آپ یہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی، ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے. ارے بابا سیاسی جماعتوں کو جلسے کرنے دو، اسی طرح قومیت آپ کی بڑھے گی، اسی طرح آپ کا جو ہے ایک وفاق کا جو ہے آپس میں ہوموجینٹی آئے گی. وفاق چلتی ہی اسی طرح ہے جب آپ مختلف الآراء خیالات کو جو ہے مشتہر ہونے دیتے ہیں، تو تب ایک ہم آہنگی اور یگانگت اور میل ملاپ سے جو ہے معاملات شروع ہوتے ہیں. اور اختلاف رائے آپ کا جو حق ہے، آپ پر پیکا پر فوراً جو ہے یہ پابندیاں ختم کی جائیں. آپ کے جن لوگوں کو گرفتار کیا ہے یا ان کو جو ہے جہاں بھی ان کو پابا سلاسل کر کیا ہوا ہے، ان کی فوراً مخلصی ہو. پیکا کے یہ ڈریکونین ایکٹس ہمیں نامنظور ہیں جب تک یہ آپ نہیں کریں گے، اور فریڈم آف ایکسپریشن کو جو آئین کا جو منتہا ہے اس کو آپ ریسٹور نہیں کریں گے، تب تک ملک پر یہی کالے بادل چھائے رہیں گے.